بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری بات چل رہی تھی اسلام اور سیکولرزم۔ اس سلسلے میں ہمارا یہ آج تیسرا لیکچر ہے۔ عزیز طلباء، ہم سیکولرزم کے اسباب پڑھ رہے ہیں کہ یورپ میں سیکولرزم پیدا کیوں ہوا۔ تو اس میں ایک جو ہے دوسرا سبب جس کی طرف آج توجہ دلائیں گے وہ ہے دنیا سے صرف نظر۔ کلیسائی مذہب کی تعلیمات صرف آخرت پر توجہ دیتی تھیں، ان میں دنیا کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، بلکہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حصول نجات کے لیے اس سے یعنی دنیا سے چھٹکارا حاصل کرنا لازمی سمجھا گیا۔ اسی وجہ سے نشأت ثانیہ کی اٹھان مذہب مخالف رجحانات سے ہوئی ہے۔ یہ مذہب اسے کسی صورت معاونت فراہم نہیں کر سکتا تھا، نتیجتاً دونوں میں بعد المشرقین پیدا ہو گیا۔ یہ ہے دوسرا سبب کہ بیسیکلی جو کرسچینٹی تھی جو یورپ میں رائج تھی، وہ کرسچینٹی وہ عیسائیت جو یورپ میں مسیحیت رائج تھی، وہ صرف اور صرف آخرت پر توجہ دیتی تھی، دنیا کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ریلیجن کی یہ والی شکل تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اس سوچ سے بیزار ہو گئے۔ اچھا، پریکٹیکل میں کیا تھا؟ نظریاتی طور پر تو یہ تھا کہ کرسچینٹی یہ کہتی تھی کہ آپ صرف ساری توجہ کس کے اوپر دیں؟ آخرت پر دیں، لیکن خود پادریوں کی، خود کلیسا کی، ارباب کلیسا کی ساری توجہ دنیا پر ہوتی تھی۔ مثلا انہوں نے کلیسا کے نام پر بہت زیادہ ٹیکسز عوام کے اوپر عائد کر رکھے تھے، کئی قسم کے کلیسا کے بہت بڑے بڑے خزانے تھے جو انہوں نے جمع کر رکھے تھے، ٹیکسز سارے آئے تو بڑے بڑے مختلف طریقوں سے ٹیکسز تھے۔ ایون کہ جو بادشاہ ہوتے تھے، پوپ، ان کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ ایک پوری کشمکش ہے جو یورپ کے اندر برپا رہی، اس کے درمیان بادشاہ کے درمیان اور پوپ کے درمیان۔ بادشاہ کا تعین جو ہے وہ یہ کرتا تھا، جو ہے کیا نام لیتے ہیں، پوپ، پاپا اعظم۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ایک دوسرے مقام پر آئے گی جب ہم یورپ کے جو کلیسا کی جو حالات ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ تو پوری توجہ اس کے اوپر دی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اسلام نے شروع سے ہی تحصیل علم اور زمین کی آباد کاری پر برانگیختہ کیا ہے۔ اسلام نے ابتدائی سے سائنسی بیداری کی حوصلہ افزائی کی۔ عباسی دور خلافت میں سائنٹیفک رجحان فکر نقطۂ عروج کو پہنچ گیا۔ اندلس میں عموی ریاست کے ماتحت سائنسی مراکز تھے جن میں یورپ سے بھی طلباء یہ علوم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ جبکہ میں نے بار بار آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حالات سیکولرزم کے پیدا ہونے کے جو اسباب، جو وجوہات ہمیں یورپ میں نظر آتی ہیں، مسلم ورلڈ میں وہ نہیں ہیں، اسلامک ورلڈ میں وہ نہیں تھی۔ یہی دیکھ لیں کہ وہاں یورپ میں پورے مذہب کی جو انٹرپریٹیشن تھی یا مذہب کی جو ایک تصویر تھی وہ یہ تھی کہ ساری توجہ آخرت پر دو، دنیا کو نظر انداز کرو۔ جبکہ اسلام کی تعلیمات اس کے برعکس ہے۔ اسلام نہ صرف ساری توجہ دنیا پہ دیتا ہے اور نہ صرف ساری توجہ آخرت پر دیتا ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اسلام توازن کے ساتھ لے کر دنیا اور آخرت دونوں ہی اسلام کے اندر امیزہ ہے، ایک جو اسلامی تعلیمات کا ایک مجموعہ ہے جو اسلام نے تیار کیا ہے۔ اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو ہمیں دنیا بھی اچھی دے اور ہمیں آخرت بھی یا اللہ ہمیں اچھی دے۔ تو اسلام ان دونوں طرح کی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ اسلام کسی ایک کے اوپر فوکس نہیں کرتا، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ یہی اعتدال و توازن ہے۔
کرسچینٹی کے اندر جو رہبانیت جس نے جنم لیا تھا، اس نے ساری توجہ، جیسا کہ ابھی عرض کیا جا رہا ہے، اس نے ساری توجہ آخرت پر دے دی، دنیا کو نظر انداز کر دیا، جبکہ پریکٹیکل لائف میں ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا، بیہیویئر تھا، جو رویہ تھا، وہ سارے کا سارا دنیا پرستانہ تھا۔ اسلامک جو ایجوکیشن ہے یا اسلامی تعلیمات ہے وہ ایسی نہیں ہے، دنیا بھی ہے اور اس کے اندر آخرت بھی ہے، وہاں ساری آخرت۔ اچھا، دوسرا اس کے اپوزٹ ہم ویسٹرن سویلائزیشن کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں، مغرب کا سارا رویہ، چونکہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، وہ مغرب کے ہاں جب رد عمل آیا ہے نا، اس کا کیا نام لیتے ہیں، رہبانیت کا، رہبانیت کے اندر ساری آخرت پرستی تھی، تو رد عمل میں جو جس تہذیب نے جنم لیا وہ ساری دنیا پرستانہ ہے۔ اسلام بہترین دین ہے، خوبصورت دین ہے، وہ دین و دنیا کا آمیزہ ہے، دونوں ہی اس کے اندر جمع ہیں، تو اعتدال کے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اسلام کی تعلیمات اعتدال پر مبنی ہے، یہ اس کا دوسرا سبب تھا سیکولرزم کے فروغ پانے کا۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا کہ کرسچینٹی کے اندر صرف اعتقادی تعلیمات تھیں، عقیدے کے متعلق تعلیمات تھیں، بلیو سے ریلیٹڈ ایجوکیشن تھی، تعلیمات تھی ساری، شریعت نہیں تھی، تھی بھی تو وہ انفرادی حد تک تھی۔ اور دوسرا ہم نے یہ پڑھا کہ کرسچینٹی ساری کی ساری آخرت پر توجہ دیتی تھی، دنیا کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ امید ہے یہ بات سمجھ آئے گی، انشاءاللہ یہ اسباب ابھی جاری ہیں اور نیکسٹ اسباب ہم پھر ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔